بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء ومن رزقناہ منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون۔ وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو أكل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ مِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء۔ اللہ کریم دو بندوں کی مثال بیان فرماتے ہیں کہ ایک بندہ غلام ہے اور اس کا اپنا کسی چیز پر اختیار نہیں ہے۔ غلام بھی انسان ہے، اس کا مالک بھی یا دوسرا بھی انسان ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ مخلوق ہونے میں دونوں برابر ہیں، انسان ہونے میں دونوں برابر ہیں، لیکن ایک بندہ کسی کا غلام ہے، اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں، نہ وہ مرضی سے کہیں آ جا سکتا ہے، نہ مرضی سے کوئی رقم خرچ کر سکتا ہے، اپنی مرضی کا کھانا نہیں کھا سکتا، اپنی مرضی کا لباس نہیں پہن سکتا۔ دوسرا، اللہ نے اسے رزق دیا ہے، خوب روزی عطا فرمائی ہے، جیسا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، پوشیدہ بھی کرتا ہے، اعلانیہ بھی کرتا ہے، جہاں چاہتا ہے جیسا جی چاہتا ہے، جو جیسا چاہتا ہے پہنتا ہے، جیسے چاہتا ہے کھاتا ہے، جیسے جہاں چاہتا ہے جاتا آتا ہے۔ تو کیا یہ دونوں انسان، وہ بے اختیار غلام اور یہ امیر آدمی با اختیار جو ہے، یہ دونوں برابر ہیں؟ تو اگر دو انسان برابر نہیں ہو سکتے تو تم اللہ کے برابر دوسروں کو کیسے بناتے؟ وہ خالق ہے، باقی ساری مخلوق ہے۔
مخلوق خالق کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ مخلوق تو پیدا کرنے میں اس کی محتاج ہے، زندہ رہنے میں اس کی محتاج ہے، کھانے پینے میں اس کی محتاج ہے، اور وہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ حل یستوون، یہ دونوں انسان ہیں، مخلوق ہونے میں برابر ہیں، لیکن دنیاوی اعتبار سے ایک کو غلامی گلے پڑ گئی، دوسرے کے پاس رزق کی فراوانی ہے، تو دونوں کو کوئی برابر نہیں سمجھتا۔ تو جب تم دو انسانوں کو اس وجہ سے کہ ایک کے پاس اپنا اختیار ہے جو انسانوں کے پاس ہوتا ہے، دوسرے کے پاس وہ بھی نہیں، ان کو برابر نہیں سمجھو، تو اللہ تو مختار کل ہے، باقی ساری مخلوق محتاج ہے، مخلوق کو اللہ کے برابر کیوں مانتے؟ الحمد، سب تعریفیں، تمام کمالات، تمام خوبیاں صرف اللہ کے لیے۔ کائنات میں سورج، چاند، ستاروں، آسمانوں، زمینوں میں کہیں کسی میں کوئی خوبی ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، ذاتی خوبی، ذاتی کمال کسی میں نہیں۔ اللہ کے سارے کمال اس کے ذاتی ہیں، کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، اور اسی کے پاس سارے کمالات اور ساری خوبیاں اور ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ لیکن لوگوں کی اکثریت ان باتوں کو نہیں جانتی۔ لوگ دنیا میں اتنے محو ہو جاتے ہیں کہ ان حقائق کی طرف ان کی نظر ہی نہیں جاتی، ان کے پاس سوچنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی، کبھی غور ہی نہیں کرتے۔ اللہ کریم نے دوسرے دو آدمیوں کی مثال دی ہے۔ ضرب اللہ مثلا رجلین احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وهو کل علی مولاه اینما یوجہ لا یأتی بخیر هل یستوی هو من یأمر بالعدل وهو علی صراط مستقیم۔ یہ تو مالک اور غلام کی بات تھی، اگر دونوں غلام بھی ہوں تو دونوں انسان بھی ہیں، مالک بھی انسان ہے، غلام بھی انسان ہے، غلامی میں دونوں برابر ہیں، لیکن ایک غلام ایسا ہے کہ ایک تو وہ بات نہیں کر سکتا، گنگا ہے، اب کا منہ، پھر لا یقدر لا شیء، ناتوان اور کمزور اور نیم بیمار سا بھی ہے، کوئی کام بھی نہیں کر سکتا، بات بھی نہیں کر سکتا، کوئی کام بھی نہیں کر سکتا۔ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، وہ اپنے مالک پر بھی ایک مصیبت ہے، بوجھ ہے مالک پر، اس کے لیے ایک مصیبت ہے۔ اینما یوجہ لا یأتی بخیر، کسی کام کو بھیج دو تو کبھی خیریت سے واپس نہیں آتا، کام کر کے نہیں آتا، کوئی بری خبر ہی لے کر آتا ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا، وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کیا اس غلام کے برابر ہو سکتا ہے جو بہترین کارکردگی دکھاتا ہو، وہو علی صراط مستقیم، اور سیدھے راستے پر چلنے والا ہو، سچ بولنے والا ہو، دیانتدار ہو، پوری محنت سے کام کرنے کی ہمت بھی اس میں ہو، اور پوری محنت سے، پورے خلوص سے صحیح کام بھی کرے، تو دونوں ایک بندے کے پاس غلام ہیں، لیکن دونوں کی جو اپنی اپنی، اس کی وجہ سے کیا یہ دونوں غلام برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو جب دو غلام بھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، ان میں تفاوت ہے، تو مخلوق کو اللہ کے برابر کس طرح سمجھ لیتے ہو؟ اور جو صفات اللہ کی ہیں وہ مخلوق میں کیسے مان لیتے ہو؟ مخلوق اللہ کی برابر کس طرح ہو سکتی ہے؟ اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، مخلوق کے در پہ جو باسائی کرتے ہو، اللہ سے تمہیں کوئی امید نہیں، مخلوق سے امیدیں وابستہ ہیں۔ اور بڑا عجیب حال ہے لوگوں کا اس معاملے میں۔ میرے پاس بھی کئی آتے ہیں، فلاں سے سفارش کر دو، انہیں کہیں کہ یہ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کی مدد کرے گا، تو وہ ناراض ہو کر جاتے ہیں کہ یہ بس میری بات نہیں مانی، مجھے رکا نہیں دیا، چٹھی نہیں دیا۔ میری عادت ہے میں مداخلت نہیں کرتا، ہر کوئی اپنا کام کرے، اللہ کو جواب دے۔ اب کسی کا فون کر دو یا کوئی چٹھی لکھ دو، اس کا کام نہ بھی ہو تو بڑا راضی ہوتا ہے، جی انہوں نے تو چٹھی دیتی تھی، آگے نہیں ہوا تو میری قسمت۔
لیکن یہ کہو کہ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں تمہارا کام ہو جائے تو بس کہتے ہیں جی نہیں میری تو سنی، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمام علوم غیبیہ آسمانوں اور زمینوں کے صرف اللہ جانتا ہے، اس کے پاس اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اس کی ذات کے لیے کوئی غیب نہیں ہے، اس کا علم حضوری ہے، اس کے علم میں کوئی ماضی مستقبل بھی نہیں ہے، ماضی بھی اس کے سامنے حاضر ہے، مستقبل بھی اس کے حضور میں دستبستہ کھڑا ہے، حال بھی اس کے سامنے ہے، اس کا علم حضوری ہے، ہمہ وقت ہے، مکمل ہے، کوئی چیز زمین و آسمان کی یا مخلوق کی اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اور قیامت کی کوئی خبر نہیں، یعنی جن چیزوں کے لالچ میں اور جن موہوم امیدوں پر لوگ اللہ کو فراموش کیے بیٹھے ہیں، یہ تو ساری فانی ہے، اور کسی انفرادی چیز کا فنا ہو جانا، کوئی بندہ بیٹھا بیٹھا مر جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی، چیز پڑی پڑی ٹوٹ جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے، لیکن سب چیزیں یک لخت بھی تباہ ہو جائیں گی جب قیامت قائم ہوگی، اور قیامت کا آنا اس طرح سے جیسے آپ پلک جھپکتے ہیں، شاید اس سے بھی یا اس سے بھی قریب تر ہو، کوئی دیر نہیں لگے گی جب قیامت قائم ہوگی، کوئی دیر نہیں لگے گی۔ اور پھر انسان کے پاس تو عارضی وقت ہے، زندگی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، من مات فقد قام قیامتہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مرتا ہے اس کی قیامت تو قائم ہو جاتی ہے، دار عمل ختم ہو جاتا ہے، دار الجزا شروع ہو جاتا ہے، اثرات اعمال کے پہنچنا برزخ میں شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کی تو ایک طرح سے قیامت قائم ہوگی، اور موت کا کوئی لمحہ نہیں، کس لمحے کس کی موت آ جائے۔ تو یہ ساری دنیا کی امیدیں اور غیر اللہ سے توقعات اور انسانوں کی غلامی، یہ کس کام آئے گی؟ کیا یہ موت کو ٹال دے گی، قیامت کو دور کر دے گی، کیا کرے گی؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ نہ سوچو کہ یہ پل بھر میں سارا جہان کیسے تباہ ہو جائے گا، آسمان ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، زمینیں تباہ ہو جائیں گی، سورج چاند جڑ جائیں گے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ کسی حادثے کی بڑائی کو نہ دیکھو، اس مالک کی عظمت کو دیکھو، وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، وہ ایسا قادر ہے کہ آج تم اللہ کے احکام کے مقابلے میں اپنی دانش جتاتے ہو اور خود کو دانا تر ثابت کرتے ہو، اور احکام الہی کو تو کہتے ہو کہ یہ درست نہیں ہے اور یہ صحیح نہیں ہے، ہم نے جو رائے دی ہے یہ صحیح ہے، تم ہو کون؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تمہیں اللہ نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس طرح پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے، تب کائنات کو کون سنبھالے گا؟ تمہیں اپنے بھلے برے کی تمیز بھی نہیں تھی، تمہیں کھانا کھانا نہیں آتا تھا، کپڑا پہننا نہیں آتا تھا، پانی پینا نہیں آتا تھا، تمہیں تو کچھ خبر نہیں تھی، تم اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے تھے، تمہیں تمہاری ماں یا دوسرے لوگ سنبھالتے تھے، تم تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے کیا کرنا ہے۔ لا تعلمون شیئا، تمہیں کسی بات کی خبر ہی نہیں تھی، اپنے بھلے برے کو، اپنی گرمی سردی کو، اپنی صحت بیماری کو نہ جان سکتے تھے نہ بتا سکتے تھے۔ آج تم احکام الہی کے مقابلے میں مشورے دیتے ہو۔ پھر اس نے اپنے کرم سے جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، تمہارے لیے علم کے ذرائع بنائے، جاننے کے ذرائع بنائے، تمہیں قوت سماعت عطا فرمائی، بصارت عطا فرمائی، اور قلب عطا فرمایا۔
قرآن کریم کی ترتیب بڑی خوبصورت ہے اور حقیقی ہے. فرمایا تم کچھ نہیں جانتے تھے، تمہیں سمع عطا فرمایا، سننے کی طاقت عطا فرمائی، کان عطا فرمائے. اور عجیب بات ہے کہ آپ اگر غور کریں تو انسان کا زیادہ تر علم جو زندگی بھر وہ سیکھتا ہے وہ سن کر سیکھتا ہے. دوسرے درجے میں آنکھ آتی ہے، دوسرے نمبر پر آنکھ کا ذکر کیا تو میں آنکھ عطا فرمائی، پھر دیکھ کر سیکھتا. لیکن علم کی اکثریت یا زیادہ جو مقدار ہے وہ سن کر سیکھتا ہے. استاد سے سنتا ہے، والدین سے سنتا ہے، معاشرے سے سنتا ہے، ماحول سے سنتا ہے. آپ دیکھتے ہیں آج کل میڈیا کتنا طاقتور ہو گیا، تو میڈیا سناتا ہے نا کہ قوموں کے رخ بدل دیتا ہے. دوسرے درجے میں آنکھ ہے، انسان دیکھ کر سیکھتا ہے، دیکھ کر پڑھتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے، حالات و واقعات دیکھتا ہے، معاشرے کو دیکھتا ہے، سیکھتا ہے. پھر علم جو ہے اس کی جگہ ہے، جو کچھ وہ سیکھتا ہے وہ دل میں اتارتا ہے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. مستشرقین کا اور سائنسدانوں کا سب کا یہ اتفاق ہے کہ علم دماغ میں ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے علم دل میں ہوتا ہے. دماغ خزانہ ہے، بہت بڑا کمپیوٹر ہے، بہت بڑا خزانہ ہے، لیکن دماغ میں علم نہیں ہوتا، معلومات ہوتی. دماغ میں جتنی معلومات ہوتی ہیں کسی چیز کے بارے بھی، وہ لمحے بھر میں بک بھی سکتی ہیں. لوگ دماغی معلومات پر ہی ڈاکٹری کرتے ہیں، دماغی معلومات پر ہی سائنس کے کرشمے ایجاد کرتے ہیں، دماغی معلومات پر ہی دنیا کے کام کرتے ہیں. لیکن جو چیزیں دماغ میں ہوتی ہیں وہ خبر کے درجے میں ہوتی ہیں، علم کے درجے میں نہیں. دماغ میں خبریں جمع ہو جاتی ہیں. خبر اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا اثر انسانی مزاج پر نہیں ہوتا. اب اس کے دماغ میں جتنی قابلیت ہے وہ دنیا کے چند ٹکوں کے لیے بیچ دیتا ہے. ڈاکٹر مریض کو دیکھتا ہے لیکن اسے مریض کی زندگی عزیز نہیں ہوتی، اپنی فیس عزیز ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ فیس لینے کی کوشش کرتا ہے. ایک انسان مر رہا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، ڈاکٹر اس کو نہیں دیکھتا، کیونکہ اس کا دماغ اسے کہتا ہے کہ تم اپنے لیے کوئی چیز پیدا کرو، یہ مرے یا جیے تمہیں کیا. جو علوم دل میں اترتے ہیں وہ فرد کا حال بن جاتے ہیں، پھر وہ بکتے نہیں. پھر ان میں اللہ پر ایمان بنیادی چیز ہوتی ہے، پھر اس میں اخلاق عالیہ آ جاتے ہیں، اس کا ایمان آخرت پہ اور اللہ کی بارگاہ پہ ہوتا ہے. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کی خدمت کو اپنا شعار سمجھتا ہے. وہ اگر ڈاکٹر ہوگا تو ہمدردی سے علاج کرے گا، غریب امیر کی تمیز نہیں کرے گا، فیس ملے گی کرے گا، نہیں ملے گی تو بھی کرے گا کہ انسانی زندگی بچاؤں. اسی طرح دنیا کا کوئی کام ہے اگر دل سے کرے گا، اس کے بارے دل میں درد ہوگا تو دل میں جو علم ہوتا ہے وہ بندے کا حال بن جاتا ہے، اس کے مطابق وہ زندگی بسر کرتا ہے. اور حقیقی علم وہی ہوتا ہے جو دل میں ہوتا ہے. دماغ خزانہ ہے خبروں کا، خبروں کی دماغ میں بے شمار ہوتی ہیں خبریں، اور علم اور چیز ہے، خبر اور چیز ہے. خبریں بیچی جاتی ہیں، علم بکتا نہیں ہے. علم اللہ کی عطا ہے، وہ بھی چیز ہے، اللہ کریم عطا فرماتا ہے، اور وہ بیچنے خریدنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ وہ بندے کا حال بن جاتا ہے. معرفت الہی بھی تو علم ہے، ایمان بالرسالت بھی تو علم ہے، قرآن پر ایمان، قرآن کو پڑھنا سمجھنا بھی تو علم ہے. لیکن یہ چیزیں بندے کا حال بن جاتی ہیں، پھر وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، حضور کی اطاعت کرتا ہے، کام دنیا کے کرتا ہے، کماتا آخرت. اور اگر خبریں دماغی میں ہوں، دل میں نہ ہوں، تو پھر وہ خواب
قرآن بھی پڑھاتا رہے تو اس کی قیمت وصول کرتا ہے، اللہ کے لیے نہیں پڑھاتا، بیچتا ہے۔ دماغی کمالات بیچے جاتے ہیں، چونکہ دماغ مادی ہے اور مادے کی تلاش میں، مادی سہولتوں، مادی دولت، مادی دنیا کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے۔ لہذا یہاں فرمایا اللہ نے تمہیں سماعت دی کہ تم علم سن کر سیکھو، بصارت دی کہ تم دیکھ کر سیکھو، اور قلب دیا کہ وہ علم کا گھر بنے، اس میں معرفت حق ہو، اس میں دنیا کے علوم ہوں، اس میں آخرت کے علوم ہوں۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ علم جب دل میں اترتا ہے تو وہ علم ہوتا ہے، علم جب دماغ میں جاتا ہے تو وہ خبر ہوتی ہے۔ دماغ خبروں کا مجموعہ ہے، خبریں بیچی خریدی جاتی ہیں، دنیا کے نفع و نقصان کے لیے ہیں، مادی آسائشوں کو خریدنے کے لیے ہیں، اور علم دل میں اترتا ہے، اور جب دل میں اترتا ہے تو اسے اللہ کا شکر گزار بندہ بنا دیتا ہے۔ وہ کام دنیا کا کرتا ہے لیکن اس پر اس کی آخرت مرتب ہو رہی ہوتی ہے۔ اور دل کی حیات نور ایمان سے ہے۔ یہ سارے نعمتیں اگر آئیں گی تو مومن کے حصے میں آئیں گی، کافر کو ان سے حصہ نہیں ملتا، چونکہ اس کا دل حیات ہوتا ہی نہیں، بغیر نور ایمان دل زندہ نہیں ہوتا۔ کہا جاتا ہے کافر بھی بڑے بڑے اچھے کام کرتے ہیں، کافر اچھا کام بھی دنیا کمانے کے لیے کرتا ہے، دنیاوی شہرت کے لیے کرتا ہے، یہ دنیا بنانے کے لیے، یہ دولت کے لیے کرتا ہے، کیونکہ اللہ پر آخرت پر تو اس کا ایمان ہی نہیں ہے، تو اللہ کے لیے یا آخرت کے لیے کیوں کرے گا جس چیز کو وہ مانتا ہی نہیں۔ تو یہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ اس نے ایمان عطا فرما دیا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ اب یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس کی قدر کریں، اس کا اندازہ کریں، اس کے تقاضے پورے کریں۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے، اللہ کے احکام کی تعمیل کیسے کرنی ہے، ایمان کا تقاضا کیا ہے، عظمت رسالت و نبوت کیا ہے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کس خلوص سے اور کس محنت و جافشانی سے کرنا ہے۔ شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ جو ہے، یہ بڑی اس پہ بحث ہوئی کہ اللہ کا شکر کیسے ادا کیا جا سکتا ہے، اور بڑے بڑے مفسرین کے علاوہ بڑے بڑے صاحب حال لوگوں نے، اہل اللہ نے بھی اس کی تشریحات کی۔ کسی نے کہا جی سب سے جو معتبر قول سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اندازہ ہو جائے کہ میں شکر ادا نہیں کر سکتا تو یہی شکر ادا کرنا ہے، اور بھی بے شمار توجیحات کی۔ لیکن قرآن کریم جو فرماتا ہے اس میں ہے کہ اللہ کریم نے تمہیں سمع دیا، بصارت دی، قلب دیا، اب ان سب چیزوں سے اللہ کی اطاعت کرو تو یہ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کا شکر یہ ہے کہ جو نعمتیں اس نے تمہیں دی ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرو، اللہ کے حکم کے مطابق کماؤ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، اور دنیا کے کام آخرت کے لیے کرو، تو ہر نیکی، ہر عبادت، ہر اچھائی شکر ادا کرنے کے زمرے میں آتی ہے۔ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ، فرمایا تم دیکھ لو پرندے جو آسمانوں کی وسعتوں میں تیرتے پھرتے ہیں، انہیں کس نے سنبھال رکھا ہے، کس نے اٹھا رکھا ہے، کس طرح یہ سفر کرتا ہے؟ کون ہستی ہے جس نے ہر پرندے کا جسم ایسا بنایا کہ وہ ہوا میں تیر سکتا ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑے وزنی پرندے تک اس کی جسم کی ساخت ایسی ہے کہ وہ ہوا میں تیر سکتا ہے۔ پھر ہر پرندے کے حجم، قد، وزن کے برابر اسے پر دیے، اسے بازو دیے، اسے اتنے پٹھے دیے طاقتور پروں میں، بازوؤں میں، کہ ایک چھوٹی سی چڑیا
ایک سیکنڈ میں 700 بار پر ہلاتی ہے۔ ایک چھوٹی سی چڑیا ہوتی ہے جو بعض پھولوں پہ آ کر ہوا میں کھڑی ہو جاتی ہے، پر مار رہی ہوتی ہے اور اس میں سے رس چوس رہی ہوتی ہے لمبی سی، تو اس کے بارے نیشنل جغرافک والے بتا رہے تھے کہ یہ ایک سیکنڈ میں 700 بار پر ہلاتی ہے۔ پھر پروں کی ساخت ایسی بنائی کہ جیسا اس کا وجود ہے اتنا بوجھ وہ سنبھال سکے، اٹھا سکے۔ اسی کے 4 پر نوش تو نہیں اٹھ سکتا۔ کس نے بنا دیا؟ کس نے اس کے وزن کے مطابق اس کے پر چھوٹے بڑے کر دیے، اس کے بازو چھوٹے بڑے کر دیے؟ ہوا کو کس نے یہ توفیق دی کہ ایک خاص رفتار پر اگر چیز جائے تو اسے وہ اڑا لے؟ اسی کلیے سے ہمارے ہوائی جہاز بھی اڑتے ہیں نا، کہ ہوا کو پیچھے دھکیلتے ہیں، پروں کا سپیم اتنا ہوتا ہے جتنا اس میں بندے یا اس کی باڈی کا وزن ہے اس کو اٹھا سکے۔ ہر چھوٹے بڑے جہاز کے پروں کا سائز چھوٹا بڑا ہے۔ ہوا کے رخ سامنے سے آ رہی ہو تو اڑ سکتا ہے، جدھر جا رہی ہے ادھر نہیں ٹیک آف کر سکتا۔ آپ نے دیکھا ہر ایئرپورٹ پہ وہ نشان لگا ہوتا ہے کہ ہوا کدھر سے آ رہی ہے، اور کبھی مغرب کو اڑتا ہے، کبھی مشرق، جدھر سے ہوا آ رہی ہے ادھر کو اڑتا ہے۔ تو ہوا کو یہ قوت کس نے دی کہ وہ اٹھا کے چل دے؟ بے شمار طرح طرح کے پرندے ہیں۔ پھر صرف یہ نہیں ہے کہ پرندے نے اڑنا ہے، پرندے نے اپنی خوراک بھی تلاش کرنی ہے، زمین پر بھی دیکھنا ہے۔ اب جو پرندے ایسے بھی ہیں جو 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑتے ہیں، لیکن انہیں ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے۔ انسان اگر آنکھوں پر کوئی چیز نہ پہنے تو انسان تو اس ہوا سپیڈ میں پہنی ہو تو بھی نہیں دیکھ سکتا، لیکن وہ ذرا ذرا سی چیز دیکھ، کتنی تیزی سے گزر رہے ہوتے ہیں، وہ ذرا ذرا سی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میں اگلے دن نیشنل جغرافک میں گدھ کے بارے دیکھ رہا تھا، تو کہتے ہیں کہ یہ اتنی اونچی چلی جاتی ہے کہ 50-60 کلومیٹر کا ایک سرکل اسے نظر آتا ہے، اور اس کی آنکھ میں قدرت نے ایسا رکھا ہے کہ دوربین کی طرح وہ چھوٹی بڑی چیز کو، آنکھ چھوٹی بڑی اندر کا جو ڈھیلا ہے اس کے اندر کچھ چیز ہے کہ اسے چھوٹا بڑا کر کے فوکس کر سکتی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اتنی بلندی پر ہو کہ اس کی نظر 50 میل تک ہو، تو زمین پر 1 انچ کی چیز کو دیکھنا چاہے تو وہ فوکس کر کے دیکھ لیتے، یعنی پورا یہ دوربین کا نظام جو ہے وہ اس کی آنکھ میں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی مردار جانور پھینکتے ہیں تو فوراً گدھ آ جاتے ہیں، تو وہ جغرافی والے کہتے ہیں کہ 50 میل کے سرکل میں کوئی ایک گدھ اڑ رہا ہو، جب وہ نیچے جاتا ہے تو پرے کوئی اس کو ضرور دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ بھی اس طرف چل پڑتا ہے، پرلا اس کو، وہ سارے ایک دم ایک طرف چل پڑتے ہیں کہ وہ کیوں نیچے اتر رہا ہے، کچھ وہاں ہے۔ الم یرو الی الطیر، کیا تم پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ مسخرات فی جو السماء، آسمان کی فضاؤں میں اڑتے پھرتے ہیں۔ ما یمسکہن الا اللہ، انہیں اللہ کے سوا کون یہ قوت دیتا ہے، کون تھامتا ہے، کون ان کے وجودوں کو لیے پھرتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، جن لوگوں کو نور ایمان نصیب ہوتا ہے ان کے لیے تو اس میں بڑے دلائل۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اس نے تمہیں گھر بنانے کی توفیق عطا کی، تمہیں سمجھ اور شعور عطا کیا کہ تم گھر بنا سکو، اور وہ تمہارے لیے آرام کا سبب بنے اور گھروں میں آرام سے رہ سکو۔ پھر وجعل لکم جلود الانعام بیوتا، پھر اس نے تمہیں یہ شعور دیا کہ تم نے جانوروں کی کھالوں کی دباغت کر کے ان سے خیمے بنا لیے، گھر بنا لیے، اور وہ ایسے گھر ہیں کہ جب جی چاہتے ہو کھیڑ کر چل دیتے ہو، جہاں جی چاہتے ہیں وہاں جا کے خیمے لگا لیتے ہو۔ تو جانوروں کی کھال، تمام جانوروں کی کھال دباغت کے بعد پاک ہو جاتی ہے، وہ کتا ہو، شیر ہو، گیدڑ ہو، بھیڑیا ہو، کھال دباغت کے بعد پاک ہو جاتی ہے، سوائے خنزیر کے۔ خنزیر کی اصل میں حرام ہے، اصل میں حرمت ہے۔ خنزیر کی کسی صورت، کسی حال بھی کوئی چیز پاک نہیں ہوتی۔ باقی سارے جانوروں کی کھال
شیر، گیدڑ، چیتا وغیرہ جانور درندے جو ہیں، جانور جو ذبح کیے جاتے ہیں تو وہ بھی اگر بغیر ذبح کیے مر جائیں تو وہ کہتے ہیں ان کی کھال ہی نہ اتاری جائے، حالانکہ کھال اتار لینی چاہیے اور ذباغت کے بعد وہ کھال پاک ہو جاتی ہے۔ تستخفونها یوم ذانکم و یوم اقامتکم، اب اس نے جو تمہیں خیمے بنانے کی اور جانوروں کی کھال سے گھر بنانے کی توفیق عطا فرمائی، تو یہ ایسے ہلکے پھلکے گھر ہیں کہ تم جہاں ٹھہرتے ہو وہاں بھی وہ تمہیں آرام دیتے ہیں، اور سفر کرتے ہو تو انہیں لپیٹ کر جانور پہ رکھ لیتے ہو، ان کا اٹھانا بھی آسان ہو جاتا ہے، وہ اقامت میں بھی سفر میں بھی تمہارے لیے سہولت کا اور آرام کا سبب بنتے ہیں۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَسَاسًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور ان کی پشم، ان کے بالوں سے اسباب اور برتنے کی چیزیں بناتے ہو جو ایک مدت تک تمہیں کام دیتی ہیں۔ جانوروں کی کھال ہی استعمال نہیں کرتے، ان کے بال بھی استعمال کرتے ہو، اور جہاں تک بالوں کا یا پشمینے کا تعلق ہے تو وہ ہر حال میں ہر جانور کے وہ جائز ہیں استعمال کرنا، اور وہ پاک ہوتے ہیں۔ کھال حرام جانور کی دباغت سے پاک ہوتی ہے، حلال جانور کی ویسے بھی پاک ہوتی ہے، لیکن دباغت کے بغیر استعمال نہیں ہوتی، اور حرام جانور کی بھی سوائے خنزیر کے بال استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے، کھال دباغت سے بھی پاک، اس کی اصل میں حرمت ہے۔ باقی جانوروں کی کھال دباغت سے پاک ہو جاتی ہے، اگر بال اتار کر استعمال کیے تو وہ ویسے بھی پاک ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو فرمایا تم ان کے پشم سے، بالوں سے لباس بناتے ہو، کمبل بناتے ہو، بستر بناتے ہو، ٹوپیاں بناتے ہو، کتنی استعمال کی چیزیں بناتے ہو، اور وہ تمہارا سرمایہ بھی ہوتی ہیں اور مدتوں تمہیں کام آتی رہتی ہیں، نسل بعد نسل انہیں استعمال کرتے رہتے ہو۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اللہ نے اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے تمہارے لیے سائبان بنا دیے۔ کسی کے پاس وہ جھونپڑی بھی نہیں ہے، خیمہ بھی نہیں ہے، تو کسی درخت کے نیچے پناہ لے لیتا ہے، پہاڑ کی کھو میں پناہ لے لیتا ہے، وہی اسے گھر کا کام دے جاتا ہے۔ اللہ ایسا کریم ہے کہ اس نے تمہارے لیے جگہ جگہ انتظام کر دیا، چشمے ہیں، پانی پی رہے ہو، پھلوں سے جنگل بھی بھر دیے، خوراک کا انتظام کر دیا، رہنے کے لیے بھی پہاڑوں کی کھوہیں بنا دی، درخت بنا دیے، گرمیوں میں درخت کے نیچے بسر کر لیتے ہو، سردی ہو تو پہاڑ کی کھو میں چلے جاتے ہو۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، پہاڑوں میں بھی پناہ کی جگہ بنا دی جہاں تم پناہ لے سکتے ہو، وقت گزار سکتے ہو۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، اور تم کو ایسا شعور دیا کہ تم ایسے لباس اور ایسے کرتے بناتے ہو جو تمہیں موسمی اثرات سے محفوظ رکھتے ہیں، اور تم ایسے لباس بناتے ہو جو لڑائی میں تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ تم ڈھالیں بنا لیتے، زریں بنا لیتے ہو، ڈھالیں بنا لیتے ہو، خود بنا لیتے ہو، اور وہ لڑائی میں اور جنگ میں بھی تمہاری حفاظت کے کام آتے ہیں۔ اور ایسے جگہیں، ایسے طریقے، ایسی مخلوق پیدا کر دی، تم جانور شکار کر کے گوشت کھا لیتے ہو، کھال استعمال کر لیتے ہو، جنگلی پھل کھا کر چشمے کا پانی پی کر گزار۔ یہ سب کچھ کس نے کیا؟ کائنات میں اتنی دولت کس نے بکھیر دی کہ شہر میں بھی، جنگل میں بھی، ہر جگہ زندگی کے سامان موجود ہیں، آرام کرنے کی جگہ موجود ہیں، پناہ گاہیں موجود ہیں۔ یہ کس نے کر دیا روئے زمین پر؟ کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، اور اس نے تم پر بے حساب نعمتیں نچھاور کر دی، تم گن نہیں سکتے، اس لیے کہ تم اس کی اطاعت کرتے رہو، تم اس کے نافرمان نہ بنو، تم اس کے سامنے بغاوت نہ کرو، اور اطاعت گزار بن کر اللہ کا شکر ادا کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، میرے محبوب اگر یہ لوگ یہ سارے ارشادات باری اور آپ کی پہنچائی ہوئی تبلیغ اور آپ کے ارشادات اور آپ کا کردار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش و طلب دیکھ کر
یہ اس طرف توجہ نہیں کرتے، اگر یہ پیٹھ پھیر کے چل دیتے ہیں، اگر یہ پرواہ نہیں کرتے، تو آپ کے ذمے اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک، اللہ کی مخلوق تک پہنچانا ہے، ان سے منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بھی بہت دکھ ہوتا تھا کہ اتنی جافشانی، اتنی محنت، اتنی مشقت سے اللہ کا پیغام اور اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام میں لوگوں کو پہنچا رہا ہوں، یہ کیوں نہیں سنتے، کیوں نہیں مانتے، اس کا انجام کیا ہوگا، انہیں جہنم جانا ہوگا، اس بات کا حضور کو دکھ ہوتا تھا۔ کیا کریم ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو پیٹھ پھیر کے چل دیتا ہے اس کے لیے بھی آپ کا قلب اطہر دکھی ہو جاتا ہے کہ یہ بیچارہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے حبیب آپ اس کا غم نہ کریں، آپ کا کام تھا منو ان پہنچا دینا، جو پیغام اللہ نے آپ کو دیا تھا وہ آپ نے جان ہتھیلی پر رکھ کر فرد تک پہنچا دیا، آپ کے خدام نے اسے روئے زمین پر پھیلا دیا، اور قیامت تک اللہ جن بندوں سے کام لے گا وہ آپ کا پیغام روئے زمین پر پھیلاتے رہیں گے۔ اب اگر یہ نہیں مانتے تو آپ کی ذمہ داری پیغام پہنچانا تھا، منوانا نہیں تھا۔ یعرفون نعمت اللہ، یہ لوگ اللہ کی نعمتوں سے واقف ہیں، انہیں پتہ ہے کہ سورج سے کیا کیا فائدے ہو رہے ہیں، چاند کیا فائدے دے رہا ہے، ہوا چلنے سے کیا ہوتا ہے، نہ چلنے سے کیا ہوتا ہے، بارش کس قدر ضروری ہے اور کتنی بارش چاہیے، اس سے زیادہ ہو جائے تو مصیبت بن جاتی ہے، یہ ساری چیزیں جانتے ہیں۔ ثم ینکرون، مانتے نہیں، جانتے ہیں، نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، ان سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں کہ یہ اللہ کا انعام ہے اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس لیے نہیں مانتے کہ اکثرہم الکافرون، اکثریت ان میں ان لوگوں کی ہے جو انکار کیے بیٹھے ہیں، اللہ کی عظمت کو مانتے نہیں، اللہ کو خالق ہی نہیں مانتے، مالک ہی نہیں مانتے، اپنی امیدیں غیر اللہ سے وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں تبھی تو استعمال کرتے ہیں، تبھی تو چیزیں ایجاد کرتے ہیں، جانتے ہیں تو کرتے ہیں، لیکن مانتے نہیں، اس لیے کہ کافر ہیں، اور کفر وہ مصیبت ہے جو اللہ کی بارگاہ سے دور کر دیتا ہے۔ یوم نبعث من کل امت شہیدا، ایک وقت آ رہا ہے روز حشر کو، ہر امت پر ہم گواہ کھڑا کر دیں گے، ہر امت کا نبی ہوگا، ہر جماعت میں، ہر امت میں، ہر قوم میں، اور اللہ کا نبی بطور گواہ کھڑا ہو جائے گا کہ اے اللہ، میں نے تیرا پیغام جتنا تو نے جس طرح پہنچانے کا حکم دیا تھا پورا پورا انہیں پہنچا دیا۔ اگر انہوں نے نہیں مانا تو اس کی جواب دہی یہ خود کریں گے۔ پھر جب یہ شہادت ہو جائے گی تو پھر ثم لا یؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون، اس کے بعد پھر کافروں کو بک بک کرنے کی اجازت نہیں جائے گی۔ پہلے تو انکار کریں گے، یا اللہ ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں ہم کیا کرتے، ہم تک کوئی بات ہی نہیں پہنچی، ہم نے جو بزرگوں باپ دادا سے دیکھا وہی کرتے رہے۔ تو پھر ان انبیاء کو حکم ہوگا جن کو ان کی طرف مبعوث کیا گیا تھا، وہ شہادت دیں گے کہ یا اللہ تیرا پیغام ان تک پہنچا، نسل بعد نسل پہنچتا رہا، اور انبیاء کے بعد صلحاء پہنچاتے رہے، لیکن انہوں نے مان کر نہیں دیا۔ تو فرمایا اس کے بعد انہیں بولنے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی، نہ ان کا کوئی عذر معذرت قبول کیا جائے گا۔ اللہ کا پیغام سنا، اللہ کے نبی نے پہنچایا، صادق و امین ہوتے ہیں انبیاء، تو اللہ کا پیغام ہے، ایک صادق و امین ہستی نے پہنچا دیا، اس کے بعد سوائے ماننے کے کوئی چارہ ہے؟ عذر معذرت کی تو گنجائش ہی نہیں۔ جب یہ بات تحقیق ہو جائے اور جب یہ بات طے ہو جائے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد چوں چراں کی گنجائش ہی نہیں، پورے خلوص سے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا وہاں بہانے کریں گے یہ وجہ ہو گئی، وہ فرمایا نہیں اب کوئی عذر قبول نہیں ہوگا، اب تم خاموش ہو جاؤ، تم بول بھی نہیں سکتے۔
وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. پھر عذاب تو سامنے، جہنم سامنے ہوگی، عذاب وارد ہو جائیں گے. جب عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو پھر چلائیں گے یا اللہ اس سے کچھ کم کر دے، یا اللہ ہمیں اس سے بچا لے، یا اللہ ہم یہ کریں گے وہ کہ. فرمایا اس کے بعد اس میں تخفیف نہیں کی جائے گی اور نہ کافروں کو کوئی مہلت دی جائے گی کہ چلو تمہیں کچھ دن اور مہلت دیتے ہیں، تم جا کر نیکی کر لو. فرمایا وہ قصہ ختم ہو چکا. بلکہ تماشا یہ ہوگا کہ جب یہ ان بتوں کو یا ان انسانوں کو یا ان جھوٹے خداؤں کو جن کی یہ پوجا کرتے رہے، ہر چیز بارگاہ الہی میں حاضر ہوگی، انہیں دیکھیں گے تو پکاریں گے یا اللہ یہی تو وہ ہیں جن کی ہم پوجا کرتے رہے، اب یہ خاموش کیوں ہیں؟ کیوں نہیں یہ ہمارے حق میں بولتے، بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے ساری زندگی ان کی غلامی کی، انہیں سجدے کرتے گزار دی. ربنا ہؤلاء شرکاؤنا. دنیا میں تو انبیاء کو کہتے تھے ربوں کا، تمہارا رب کیا کہتا ہے؟ حشر میں کہیں گے ربنا ہمارا پروردگار. فرمایا کہیں گے یہی تو وہ ہستیاں ہیں، یہی تو وہ بڑے بڑے لوگ ہیں، یہی تو وہ بت ہیں، یہی تو وہ فرضی ہیلے ہیں جو ہم نے مان رکھے تھے، تو انہی کو تو ہم ساری عمر پوجتے رہے، اب یہ ہماری سفارش کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ خواہ وہ جنوں کی عبادت کرتے رہے، انسانوں کی کرتے رہے، ستاروں کی کرتے رہے، سورج کی کرتے رہے، بتوں کی، پتھروں کی کرتے رہے، درختوں دریاؤں کی کرتے رہے، وہ سارے آگے سے انہیں جواب دیں گے فَأَلْقَوْا عَلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ. وہ کہیں گے تم جھوٹ بولتے ہو، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کوئی ہماری عبادت کر رہا ہے، ہمیں کیا پتہ؟ ہم تو پتھر کے بت تھے، ہمیں کیا پتہ کون عبادت کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، ہمیں تو خبر ہی نہیں، تم بکواس کرتے ہو، ہماری عبادت تم نے کہاں سیکھی؟ اور دوسری لوگ بھی کہیں گے ہم مخلوق تھے یار، ہم خود اللہ کی عبادت کرتے، کب ہم نے تمہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو؟ انبیاء کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر وہ فرمائیں گے میں تو اللہ کا نبی تھا، میں نے اللہ کے نبی ہونے کا حق ادا کیا، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا، یہ تم نے گھڑ لیا، مجھے تو نہیں پتا تم کیا گھڑے پھرتے، تمہارا جواب دو اللہ کی بارگاہ. بت تک انکار کر دیں گے یا اللہ ہم بے جان پتھر تھے، ہمیں کیا خبر ہے یہ کیا کر رہے ہیں، ان سے پوچھ ہمیں کیا خبر ہے. فرمایا جنہیں ساری زندگی پوجتے رہے وہ بھی وہاں ٹکا سا جواب دے دیں گے کہ اب خود جو کیا ہے بھگتو، ہماری تو یا دم مارنے کی مجال نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے.
اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔